بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی نمازی امام کے ساتھ چوتھی رکعت میں ملا تو وہ اپنی باقی نماز میں قرات کس طرح کرے گا؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چوتھی رکعت میں شامل ہوا تو بقیہ جو نماز ہے وہ کس انداز میں ادا کرے گا اور اس میں قرات کس انداز میں کرے گا۔ تو بھائی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس بات کو آپ ذہن نشین فرما لیں کہ جو رکعت سب سے پہلے آپ کی رہی ہے تو آپ نے جو کچھ اس رکعت میں پڑھنا تھا، آپ جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے وہی کچھ آپ اس رکعت میں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے چوتھی رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی ہے۔ اب چوتھی رکعت کے بعد امام نے جب سلام پھیرا تو پہلی بات تو اس میں یہ بھی یاد رکھنے والی ہے کہ جب آپ نے امام کے ساتھ تشہد میں بیٹھنا ہے تو آپ نے تشہد پڑھنا ہے، آگے درود پاک نہیں پڑھنا۔ تو جو شخص ایک یا ایک سے زائد رکعتیں امام کے ساتھ رہ جائے، جب قعدہ اخیرہ کرے گا، جب آخری دفعہ تشہد میں بیٹھا جاتا ہے تو بیٹھے گا تو وہاں صرف اور صرف تشہد پڑھے گا، یعنی التحیات پڑھے گا، آگے درود پاک نہیں پڑھے گا۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ امام کے سلام پھیرنے تک صرف تشہد ہی مکمل ہو۔ اور اگر کسی کا مکمل ہو ہی جائے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تو فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کلمہ شہادت کا تکرار کرتا رہے، بار بار کلمہ شہادت کو پڑھتا رہے۔ اب رہی بات جس وقت امام سلام پھیر دے گا تو امام سلام پھیرنے کے بعد جس کی ایک یا زائد رکعتیں رہتی ہیں اس نے اب کھڑے ہو جانا ہے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد اس نے جب قرات کرنی ہے تو اب چونکہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے، اب اگر رکعتوں کی تعداد دیکھیں تو اب تعداد کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ رکعتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ شخص دوسری رکعت پڑھ رہا ہے۔ اور جب قرات کا معاملہ دیکھیں گے تو قرات کے معاملے میں سب سے پہلے جو اس کی رکعت رہی تھی تو اس رکعت کے اندر جو کچھ اس نے پڑھنا تھا اب یہاں پہ وہ پڑھے گا۔ مطلب ہم نے جو سب سے پہلے رکعت رہی تھی اس کے اندر ثنا پڑھنا تھا، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی تھی، ساتھ میں ایک سورت ملانی تھی۔ اب اس جگہ پہ وہ جو پہلی رکعت والے قرات ہے وہی پڑھ دے گا۔ اب اس کے بعد یہ شخص بیٹھ جائے، مطلب یہ رکعت مکمل کرنے کے بعد اب بیٹھ جائے، تشہد پڑھے، تشہد پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتا ہوا پھر کھڑا ہو جائے۔ اب رکعتوں کی تعداد کے اعتبار سے اس کی 2 رکعتیں پہلے مکمل ہو چکی ہیں، اب یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ لیکن قرات کی ترتیب کے لحاظ سے چونکہ پہلی رکعت جو اس کی رہی تھی اس کی وہ قرات کر چکا، اب دوسری جو دوسرے نمبر پہ اس کی رہی ہے تو اس کے اندر جو قرات کرنی تھی اب کھڑے ہونے کے بعد وہ قرات کرے گا۔ مطلب کہ اب کھڑے ہونے کے بعد اب جو رکعت اس کی رہی تھی دوسرے نمبر پہ اس کے اندر اس نے پڑھنا تھا، سورہ فاتحہ پڑھنی تھی اور ساتھ میں ایک سورت ملانی تھی، لہٰذا اب اس رکعت میں وہ سورت اور سورۃ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ میں سورت ملا دے گا۔ اب اس طرح ترتیب میں اس کی 3 رکعتیں مکمل ہو چکی، رکعتوں کی تعداد کے اعتبار سے اس کی 3 رکعتیں مکمل ہو چکی اور قرات کے اعتبار سے اس کی 1 رکعت رہتی ہے، جبکہ ادھر ترتیب کے لحاظ سے بھی 1 رکعت اس کی رہتی ہے۔ لہٰذا اب جو تیسرے نمبر پہ اس کی رکعت رہی تھی تو تیسرے نمبر والی رکعت میں جو کچھ اس نے پڑھنا تھا اب وہی کچھ آگے والی جو رکعت آخری رہ گئی ہے اس کے اندر پڑھ دے گا۔ مطلب کہ جو تیسری رکعت پڑھی جاتی ہے تو تیسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ اگر کوئی اور بھی سورت ملا لی جائے تو سنت ہے۔ لہذا اس کی تیسرے نمبر پر جو رکعت رہی تھی وہ یہ تھی جس کے اندر اس نے سورۃ فاتحہ پڑھنی تھی۔ لہذا اب جب ادھر رکعتوں کی تعداد کے اعتبار دیکھیں تو ادھر بھی آخری رکعت ہے، اور ادھر اگر رہی ہوئی رکعتیں دیکھیں قرات کے اعتبار سے تو بھی اس کی آخری رکعت بنتی ہے۔ لہذا اس آخری رکعت کے اندر یہی سورہ فاتحہ پڑھ دے اور اگر ساتھ میں کوئی اور سورت بھی ملا لے تو مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی یہ 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔